کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب طلب، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب طلب، اب مستقل نجات میں ٹھکانا، نصیب ہو کرب بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو آنکھوں کو جب اشک بہانا، نصیب ہو آنکھوں کو جب اشک بہانا، نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانا، نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانا، نصیب ہو ہے دل بیدار، آنکھیں سو رہی ہے دل بیدار، آنکھیں سو رہی ہے دل بیدار، آنکھیں سو رہی ہے، شب ہجرت کی باتیں ہو رہی ہے، شب ہجرت
سی عورتیں بغض علی میں، بہت سی عورتیں بغض علی میں، خود اپنی قدر و قیمت کھو رہی ہے۔ شب ہجرت کی باتیں ہو رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت شعر اس بند کا۔ در زہرا پہ روز آتے ہو جبریل، در زہرا پہ روز آتے ہو جبریل، بڑی اونچی اڑانیں بڑی اونچی اڑانیں ہو رہی ہے۔ اور چند اشعار آپ لوگ کی سماعت کی نظر ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، 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 رواں ہے کشتی ایمان اسی سہارے سے، نہ رک سکے گی ظلم و ستم کے دھارے سے، علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے، علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے، ہر ایک گاؤں سے ساحل ابھارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں، تلاش حق میں نہ ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھاؤ، ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ، ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ، اس آستانے پہ قسمت سنوارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، علی ہے نام خدا اور اسم اعظم ہے، علی ہے نام خدا اور اسم اعظم ہے، علی ہے نام خدا اور ابن آدم ہے، یہی وہ نام ہے جس پر بقائے عالم ہے، خدا کے گھر میں جو براو نقش محکم ہے، خدا کے گھر میں جو براو نقش محکم ہے، یہ نقش دل میں ہر ایک کے اتارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ اور آج کی شب ہماری یہی دعا ہونی چاہیے، نبی گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے، عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی عبادت ہے،
نبی گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی عبادت ہے علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے نظر کے وقت بھی اس کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا کبھی جو مارکائے حق کی بات آئے گی نگاہ فکر ہنر آپ پر بھی جائے گی حنین و بدر و احد کربلا بتائے گی حنین و بدر و احد کربلا بتائے گی لکھا ہے کس کے مقدر میں ہاتھ رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا اور آخری چیز پیش کرو نہ کوئی غزوہ خیبر میں جب کہ کام آیا نہ کوئی غزوہ خیبر میں جب کہ کام آیا رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا کہ جس کا کام ہے بگڑی سوارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا محمد اور محمد کریم صلی اللہ علیہ Surah Al-Fatih this time. Merhaba Ramzan Ali Merchant here, Rahmatullah Ibrahim, all Merhaba Merchant family, Murina family, and Kul Arwah al-Mu'minin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله عليه محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک روایت جو ہم نے وعدہ کیا تھا, I promise you on 19th night that I will come discuss the full روایت انشاءاللہ تعالی on 23rd night. روایت رسول خدا سے وَإِذَا صَارَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جِبْرَئِيلَ. جب لیلۃ القدر آ جاتی ہے, شب قدر کی رات آتی ہے. بہرحال ہمارے پاس روایات موجود ہیں that کچھ روایات میں آیا کہ شب قدر ماہ رمضان کی کوئی رات ہے, ماہ رمضان کی. کچھ روایات میں آیا کہ نہیں, آخری کی جو 10 راتیں ہیں وہ راتیں ہیں. کچھ میں آیا 19, 21 یا 23, 19, 21 اور 23. کچھ میں آگے پوچھا آگے رسول اللہ سے, یا رسول اللہ I cannot come to Medina, I live in the outskirts of Medina, I cannot come, tell me one night when should I come. Then Rasulullah said that come on 23rd. So it becomes a hint for us that particular night, that Shab al-Qadr is 23rd. Now the question comes that why Allah subhanahu wa ta'ala has not disclosed that which night is Shab al-Qadr. It's a question. Maybe it is because of that you should be careful while protecting the sanctity of this particular night. اگر مثال دوں آپ کو, اگر آپ کو پتا ہو مائنڈ سے, there are mines in front of you, every single step which you take you will be very careful. Why? Because ایک غلط اسٹیپ گیا تو مائنڈ جو ہے بہت سلو بلاسٹ ہوگا اور جان جا سکتی ہے. خدا نے شاید اس میں کرم تھا اور رحم تھا. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ رات ہے اور اس میں گناہ کرتے ہیں تو خدا کا عذاب نازل ہو جاتا. خدا کی رحمت پروردگار ہے, نہیں چاہتا تھا وہ کہ یہ رات پتہ چل چکی اور پھر تم نے گناہ کیا. اگر 83 ایئرس سے زیادہ, خیر من 1000 شہر, مور دین 83 منتھ سے زیادہ اگر اس کا مقام ہے تو وہ ریوارڈ میں بھی ہے تو پنشمنٹ میں بھی ہے. یہ اس کی طرف سے رحم و کرم تھا. ایک نمبر 1. ادر سائڈ آف دیٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ wanted us کہ آپ جو ہے جا کر اور زیادہ عبادات کریں, اس کے اندر اور زیادہ محنت کریں. خدا و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دینا چاہتا ہے. ایک رات اگر مس کی تو دوسری میں آ جاؤ, دوسری نہیں کی تو تیسری کے اندر آ جاؤ. یہ رات جو ہے فار اس, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر اس کو تو میں دوبارہ. خدا نے ہمیں جس چیز کے اندر یونیک کیا ہے تمام کریچرز سے, وہ چیز جو ہمیں دی ہے باقی کسی اور کو نہیں دی ہے, دیٹ از آور عقل. یہ چیز ہمارے پاس ہے. although it is مشہور that we can think only, others can't think, it's مشہور. اگر ہم اس کو بھی مان لیں, مطلب تو اگر آپ قرآن میں جا کے دیکھیں ہدہد کیا کہہ رہی ہے حضرت سلیمان سے, میں دیکھ کر آئی ہوں وہ تمام چیزیں. ہمیں جو نظر آ رہے ہیں ہم ظاہر پر بات کر رہے ہیں. مطلب جانوروں میں ایسا نہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کے پاس بھی ہے, کیپیسٹی ہے. بہرحال ہم ظاہر پر بات کرتے ہیں. تو ظاہر کے اندر ہمارے پاس خدا نے عقل دی ہے. ایک سوال آپ سے کروں, جو ہمیں جو عقل دی ہے کیا ہر ایک کی عقل ایک جیسی ہے؟ یہاں پر اس روم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کی عقل ایک جیسی ہے؟ آتے ہیں کہ نہیں مولانا, اٹ ڈیفرس, اٹ ہیز اے گریڈنگ, اوپر نیچے عقل ہوتی ہے. اوکے, سوال دوسرا میں ایک اور کروں گا, آن واٹ بیسس وہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہوگا جس کو آپ گریڈنگ کریں گے؟ اس کی عقل زیادہ ہے, اس کی عقل کم ہے. جی میں سمجھ اس بیس پہ کہیں گے اس کی عقل زیادہ ہے, اس کی عقل کم ہے. آپ کہیں گے مولانا آئی کیو کے اوپر. You can do some tests and on the basis of IQ you can say اس کے عقل زیادہ ہے اور اس کے عقل کم ہے. Sometimes there are some kids, so they are well known that their IQ is more than the IQ of Einstein. Yeah, their عقل is more than the عقل of Einstein. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بنا لیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک اور, کیا خدا کی نگاہ میں بھی یہی عقل مند انسان ہے؟ کر دیا. جس کو ہم عقل مند کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی دنیا کے اندر, کیا خدا کی بارگاہ میں بھی وہ عقل مند ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو بنایا کرائٹیریا وہ کرائٹیریا یونیورسل ہو اور اللہ کی نگاہ میں بھی یہی ہو. تو مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم بہت عقل مند مان رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جس کو ہم مان رہے ہوتے ہیں حقیقت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اسی سے کنیکٹ کروں میں آپ کو, یا مثلا آپ کو کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم, ایجوکیشن صحیح ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن والمؤمنہ, that attaining knowledge is واجب ہے جس کے اوپر ہر مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے. اب یہ جو واجب ہے یہ وہی والا واجب ہے, یہ وہی نالج ہے جو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجا ہوتا ہے, یہ وہی والا واجب ہے. ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, علم کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ علم کا ترجمہ آپ نالج کرتے ہیں, اور اتنا ہم یوز کرتے ہیں اس نالج کے ورڈ کو کہ میں اپنے بچے کو نالج حاصل کرنے کے لیے اسکول میں بھیج رہا ہوں. تو یہ وہی والی نالج ہے جو رسول خدا نے کہی تھی, یا یہ کوئی اور نالج ہے جس کے بارے میں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو حرام کام کیا, واجب ہے. اگر اسکول نہیں بھیجا, اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا تو حرام کام کیا. اس کا مطلب بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں لیکن اس کی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں, کامیاب انسان جس کو کہتے ہیں, کامیاب انسان تو وہ ہے جس کے ساتھ پاس کیا ہو, پیسہ ہو, دنیا سلیوٹ کر رہی ہوتی ہے. واقعتاً جس کامیاب انسان کو آپ کہہ رہے ہیں, کیا خدا کی نگاہ میں بھی کامیاب انسان وہی ہے؟ حد عقل کم سے کم ہم اہل بیت کی مجلس میں آ کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اہل بیت کو کہ 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ ہم یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, کامیاب آپ تھے, ہم نہیں ہیں. کامیاب آپ ہیں, یو آر سکسیسفل. اوکے, ان کے پاس کتنے پلاٹس ہیں, کتنی مرسیڈیز اور لینڈ کروزرز تھیں, ہاں کیا کچھ تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس عقل کی ڈیفینیشن صحیح موجود ہے, نہ ہمارے پاس ڈیفینیشن جو ہے علم کی صحیح موجود ہے, نہ ہمیں سکسیسفل پرسن کی جو ڈیفینیشن موجود ہے. ان بیسس کو بجا کر ہم شب قدر کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایسے سمجھیں گے شب قدر کو, شب قدر آسان نہیں ہے. ہم درسہ کے اندر کہہ رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے طی الارض, ایک ہوتا ہے طی الزمان. طی الارض میں کیا ہوتا ہے؟ زمین سپر جاتی ہے, اسکویز ہو جاتی ہے. زمین جو ہے آپ in the blink of an eye you can be anywhere in this world. طی الزمان میں کہتے ہیں زمانہ سپر جاتا ہے, ایک رات جو ہے 83 ایئرس کی عبادت سے زیادہ ہو جاتی ہے. زمانہ سپر گیا ہے, ایک ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہے, اس وقت ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. مجھے سمجھنا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. میں کیا کروں اس رات کے اندر کہ میں اس رات کو درک کر سکوں. I should be able to perceive what is شب قدر. Otherwise how many شب قدرز have come and I couldn't do anything. کیا چیز ہے جو میں حاصل کروں میں شب قدر کے اندر؟ یعنی وہ جو دل اور جگر اور جو کہا جائے اس کا سینٹرل پوائنٹ جو شب قدر کا ہے کیا جو مجھے حاصل کرنا چاہیے. تو میں یہاں سے تھوڑا سا میں روایات کو سامنے لے کر آؤں گا, پھر اس سے آگے چلوں گا. روایت کیا ہے جو رسول خدا کی کہ جب شب قدر ہوتی ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے حکم سے زمین پر آ جاتے ہیں بجیش عظیم, بہت سارے فرشتوں کے ساتھ, ایک گروپ کے ساتھ. یا کمنگ ڈاؤن تنزل الملائکۃ والروح, یہ ملائکہ اور روح. روح سے کیا مراد ہے؟ there is a difference of opinion کہ کیا روح سے مراد یہ عظیم ملائکہ کا لیڈر ہے یا خود حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. it's a debate here. وَيَحْمِلُ مَعَهُ رَعْيَةً خَضْرَاء, اور ان کے ہاتھ میں گرین فلیگز ہوتے ہیں اور یہ جا کر نصب کرتے ہیں. they put these green flags on the top of خانہ کعبہ. اس کے بعد وَلَهُ 600 جَنَاحٍ, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 600 ونگس ہیں, 600 ونگس ہیں. وَلَا يَفْتَحُ جَنَاحَيْهِ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اور یہ دو پروں کو اپنے کھولتے ہی نہیں ہیں مگر لیلۃ القدر میں, شب قدر میں جا کے کھولتے ہیں. کیا ہوتا ہے پھر اس کے اندر؟ Now these are all metaphorical expressions. آپ فرشتے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فرشتہ جس کے پاس 2 ونگز ہیں, اوپر سے اڑتا ہوا آ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. It is all metaphorical. اس کے پاس جسم نہیں ہے, وہ مجرد ہے. مجرد means non materialistic being نہیں ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے, مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. ہم درسہ میں بار بار یہی کہہ رہے ہیں, we had a discussion with Ali that what does it mean نہریں نیچے سے بہہ رہی ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقاعدہ نہریں نیچے سے بہہ رہی ہوں گی, یا
آپ جنت کے اندر آپ کو اصل جو آثاری جس کو شہر کا تھا، شہر کی جو ہے نہریں ہوں گی. مولانا ایک چمچ کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا کیا کروں گا میں؟ یہ سارا سمجھانے کے لیے ہے، ظاہر پر نہ رہنا. اب یہاں پر یہ دو پر جب کھولیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہوگا؟ وَحَيْثُ يَفْتَحُ جَنَاحَيْهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جیسے ہی یہ دو پروں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھولتے ہیں، يُغَطِّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْغَرْبِ، مشرق و مغرب میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمت خداوند متعال کے اندر چھپ جاتا ہے. اس مشرق و مغرب سے کیا مراد ہے؟ مشرق و مغرب ہمارا یہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر وہ رحمت خداوند متعال کے سائے کے اندر ہے. اور یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 10 بلین آف ایئرس کے ڈسٹینس کو جتنا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ سب کا سب مٹیریلسٹک بینگ ہے. نو مٹیریلسٹک بینگ جو ہے اس سے اوپر کا عالم الگ ہے. روایات کے اندر جو ہے عجیب و غریب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ آیا if you see in front of you، صحیح ہے، whole desert دیکھیں آپ، اس ڈیزرٹ سے آپ تھوڑا سا گیلی انگلی کر کے آپ تھوڑا سا مٹی کو اٹھا لیں، یہ دنیا یہ ہے. آگے جو موجود ہے وہ سارا کا سارا جہان آگے ہے. عجیب ہے وہاں پر معاملہ. آپ بچے کو سمجھانے کے لیے، بچے کو آپ کہیے پیٹ کے اندر جو ہے بچہ ہو پیٹ میں ماں کے، اگر آپ کو یہ مل جائے گا اتھارٹی آ جائے، you go and speak to that child in the womb of the mother that outside there are mountains, there are trees, there are rivers. So the kid will ask, what is mountain? What is river? یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ اس کو جو بھی سمجھائیں مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے تو صرف اندھیرا نظر آ رہا ہے یہاں پر. اسی طریقے سے آگے کیا ہے عرفاء کے لیے one of the difficulties is this, when they see the beauty they cannot explain. وہ ایکسپلین آپ کو کس سے کریں گے؟ اس دنیا کی چیزوں سے ایکسپلین کریں گے. وہاں پر کیا ہے وہ آپ جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جس طریقے سے اگر آپ یہاں پر آ گئے آپ کو کہا جائے کہ would you like to go back to the womb of your mother؟ آپ کہیں گے I can't fit in. How can I live? But you were there, you were living. The same way when you will go to the next world، آپ سے کہا جائے گا would you like to go back؟ آپ کے لیے womb of the mother ہوگا. بولو میں کیسے رہ رہا تھا یہاں پر. امیزنگ ہے. یہ رات اس دنیا کو اس ورلڈ کو ارن کرنے کے لیے ہے. سستی میں نہ بیچیے گا. اگر کسی آپ جائیے مال کے اندر اور لکھا ہوا ہو فار ایگزامپل دا پرائز از $500 فار ایگزامپل، ڈالرس میں کہہ رہا ہوں، مجھے روانڈن فرینکس سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آئے. روانڈن فرینکس کی جو بھی آپ لے لیجیے اور اس کے بعد دیکھو 10% ڈسکاؤنٹ. آپ کہیں گے دیٹس اے گڈ سیل. نیکسٹ ڈے جائیں 20% سیل، 20% آف، 30% آف. لکھا ہوا کیا 99% آف، لکھا ہوا 100% آف. لہٰذا تو سب سے پہلے کال کریں گے بیسم آ جاؤ، مفت کا مال بٹ رہا ہے. Grab this opportunity. Many a times it happens, ladies ایک دوسرے کو کہتی ہیں تم نے مجھے بتایا نہیں وہاں پر سیل لگی ہوئی تھی. I missed that opportunity. This is the same, my brothers and my sisters. کیا لینا چاہتی ہو؟ گر بدا کاہل بود تحصیل خانے صاحب خانے چیست. فارسی میں کہتے ہیں اگر مانگنے والا سست ہو تو صاحب خانہ جو اونر ہوتا ہے اس کی جو تقسیم کچھ بھی اس کو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو دیکھنے والا موجود ہے. میں سوؤں نہیں، اس رات میں میں جاگوں، میں اس رات کو مس نہیں ہونے دوں. آپ کہا وَيَنْشُرُ جِبْرَائِيلُ تِلْكَ الْمَلَائِكَةَ فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ. اور یہاں پر کہتے ہیں اس رات میں تمام کے تمام ملائکہ اس رات کے اندر یہ ینشر نشر مینس یہ سب کے سب ڈسپرس ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. وَيَنْشُرُ جِبْرَائِيلُ تِلْكَ الْمَلَائِكَةَ فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ جَالِسٍ مُنشَغِلٍ بِالصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. اور یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کو آ کے سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دَعْوَاتِهِمْ إِذَا دَعُوا. اور جب آپ دعا کریں گے جو عاصم اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کی دعا پر آمین کہنا حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ کون کر رہا ہے؟ صادق اور امین سچا رسول ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، بولتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آمین کہتے ہیں. اور اسی حال کے اندر رہتے ہیں کہ حتی مطلع الفجر، اس حال کے اندر عزیزوں اب آ جائیے اس رات کے اندر. اب ایک اور سوال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، ایک سوال ہے جو محمد و آل محمد پر. شب قدر کے حوالے سے there was a question in our question answer session, so I would like to reply on this particular night.
So the question was there, okay, that were these nights before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shab Qadr was there before Islam or not? Because in one of the riwayat, Rasulullah says, Inna Allah wahaba li ummati laylat al-qadr. Meri ummat ko tohfa diya hai. There is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to my nation. What is this? This Laylatul Qadr. Lam yu'tiha man kana qablahum. That Allah didn't give this gift to any nation before my nation. So from this particular hadith we come to know that this gift was not there before. लेकिन क्या कहा? ये गिफ्ट जो दिया है मेरी उम्मत को दिया है. This is one thing. कि लैलतुल क़द्र पहले नहीं थी. लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से भी रिवायत है, कहते हैं लक़द ख़लक़ल्लाहु जल्ल ज़िक्रुहु लैलतुल क़द्र. खुदावंद मुतआल ने लैलतुल क़द्र को खल्क़ किया. He created this night. कब से? अव्वल मा ख़लक़ दुनिया. Since Allah subhanahu wa ta'ala created this earth. Now you'll say, Mawlana, there is a contradiction now. The contradiction is this: Rasulullah is saying that this night is a night which is gifted to my nation. It was not there before for any other nation. While Hazrat Imam Jawad alayhi salatu is saying that this night is there since the earth was created. So how will you solve the mystery? कैसे solve the mystery? It's very easy. These nights were there before Deen Islam, but these particular nights were there for Anbiya alayhi salatu wasalam. The nations, they didn't know. They didn't know what night is this. Now the gift which was given to Anbiya, Allah has given this gift to us. In that particular night, Quran was not revealed. Ai-Imma were not there. In this particular night, for us, Quran is there. Quran is continuously revealing. मैं बताऊंगा इसके ऊपर. तो खुदावंद मुताल नाजिल कर रहा है. ये एक अजीब तोहफा है. और कैसा तोहफा है कि आप इस एक नाइट के अंदर आप क्या कर सकते हैं? एक नाइट के अंदर उतना असेंड कर सकते हैं जो पूरी जिंदगी के अंदर असेंड नहीं कर सकते आप. 83 years से ज़्यादा. 83 years क्यों कहा गया? उलमा they had this as a खैर मिन अल्फ शहर. More than 1000 months. These are 83. More than 83 months. 80 years is normal age of a normal human being. पूरी जिंदगी के अंदर जो नहीं जा सकते उस एक रात के अंदर तुम जा सकते हो. कौन सी जिंदगी जो पूरी इबादत के अंदर गुजारी हो, गुनाह वाली नहीं, उसके अंदर जा सकते हो. And this is for one night. If you have spent, for example, 50 शब क़द्र, now multiply this. आपकी जिंदगी में 50 शब क़द्र आपने गुजारी थी, तो 50 दफा इतना असेंड कर रहे हो, बिकॉज वो खुदा अनलिमिटेड है, वो इनफाइनाइट है. उस तक कहाँ तक पहुँचोगे? अब सवाल ये है कि मैं क्या करूँ इस रात के अंदर. इस रात के अंदर उस सेंट्रल पॉइंट क्या है, उसको दर्द कर सकूँ इस रात के अंदर. देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नाइट. पहला एस्पेक्ट इसका ये है, इस एस्पेक्ट का ये है कि इस रात के अंदर कुरान नाज़िल हो रहा है. कुरान नाज़िल हो रहा है. कुरान दो तरह से नाज़िल हुआ इस रात के अंदर. यानी टोटल नुज़ूल इसका है, नुज़ूल तदरीजी एंड नुज़ूल दफ़ई. नुज़ूल तदरीजी, that it took how many years for Quran to be revealed? 23 years. That ayats and verses which were revealed. And one is, in one go the Holy Quran was revealed. In this particular night, in one go, on the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this Quran was revealed. And it was not in the shape of verses. The reality of the Holy Quran was revealed. Now, what is the meaning of it? We don't know. कि खुदा जो नाजिल कर रहा है एक काम, कुरान के नुज़ूल का ये शब्द है. अगर मुझे कुछ हासिल करना है इस रात में, I should connect myself with the Holy Quran. I should connect myself with the Holy Quran. I should ask myself, where is the Holy Quran in my life? कहाँ पर है मेरे पास? कहाँ पर है? मुझे अपनी ज़िंदगी में तो कुरान को लेकर आना होगा. अगर मैंने कनेक्ट किया कुरान के साथ, तो ये खैर मिन अल्फ शहर में बन जाएगा. दूसरी चीज़, इस कुरान के साथ साथ ये कुरान किसी पर नाजिल तो हो रहा है. ये कुरान नाजिल हो रहा है इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरज़हु शरीफ पर. Somebody asked, what is the
امام نے کہا جب بھی تمہاری کسی اپنے سامنے والے سے جو تمہارے مذہب پر نہ ہو ڈسکشن ہو برنگ دس سورہ اینڈ اٹ از مستحب ٹو ریسائٹ سورہ انا انزلنا ان یور واجب المستحب نماز highly recommended. And Imam said this surah is a surah of wilayat. How come surah of wilayat? Because جب رسول خدا سے کہا گیا پوچھا گیا تنزل الملائکۃ والروح, that the malaika and ruh are descending in this night. Then somebody asked Ya Rasulullah that after you کہ یہ کیا ڈسینڈ ہوتے رہیں گے؟ رسول خدا نے علی مرتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا, میرے بعد علی مرتضیٰ اس کے اولاد کے اوپر نازل ہوتے رہیں گے. اور خود آپ ورڈ دیکھیں تنزل, تنزل تھا سر, تنزل بن گیا اٹس اے فعل مضارع, اٹس اے پریزنٹ ٹینس, اینڈ ان پریزنٹ ٹینس دیر از اے کنٹینیوٹی. یعنی even Ahlul Sunnah wa brother Ahlul Sunnah, they accept this, that currently even now tonight that the angels are descending. Now upon whom the angels are descending? My question is this, upon you and me? There should be someone after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that upon whom these angels are descending. So this is one of the biggest proof on the existence of Imam Zaman. عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات بكم الله. I'll connect with this now. حقیقت شب قدر امام زمان, حقیقت شب قدر امام زمان, جس نے امام زمان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیا وہ صعود کرے گا, وہ اسینڈ کرے گا. کتنوں پر جائے گا؟ پوری زندگی نہیں جا سکا تھا, وہ جائے گا. اس کی مثال آپ کو کربلا میں ملے گی. اور دور تھا, آ کر ملا ہے اور صعود کیا ہے. زہیر ابن قین دور تھے, ملے ہیں, مل کر کیا کیا ہے؟ Because they have this capacity. But the question comes here that میں امام زمان کے بارے میں کیا کروں, میں ایسا کیا کروں کہ میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہوں and I can perceive the reality of this شب قدر. What should I do? To know the name of Imam Zaman alayhi salatu wasalam, where he is born, or what are the signs of the reappearance, zuhur ki kya nishani, kafi hai baba, more than maybe mustafsirin, those who are not Muslim and they do research work, they know more than me and you. This is nothing. Ma'rifat is something else. Ma'rifat kuch aur cheez hai. Ek aur sawal aaya tha ki ma'rifat kya hai. Ma'rifat aur ilm mein farq hai. Janna اور معرفت الگ ہے. معرفت میں یہ کیا ہوتا ہے, آپ کی روح اسینڈ کر رہی ہوتی ہے اس چیز کے علم کے اندر, ایک خاص قسم کا علم جس کا آپ کی روح پر جائے. I know a lot of things but my ruh is not ascending, میری روح پر نہیں جا رہی ہے. اب میں کیا کروں؟ میں امام زمان کے لیے یہاں تھوڑی سی میں کچھ بات کروں گا اور آپ کی ذہن میں تمام ہو جائے گی. مجھے بتائیے, ہماری اور آپ کی زندگی از نتھنگ بٹ ہم اور آپ جو کچھ بھی ہمارے ڈیسیشنس ہیں, we are nothing but our decisions. Please remember this, we are nothing but our decisions. جو ڈیسیشن لیا ہے, آپ نے ڈیسیشن لیا تھا کہ مجھے مسجد اور امام بارگاہ کے اندر آنا ہے, آپ یہاں موجود ہیں. آپ ڈیسیشنس لیتے ہیں اور ایکشنز اس کے مطابق ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا, رسول خدا نے کہا انما الاعمال بالنیات, جو نیت ہے, جو آپ کے ڈیسیشنز ہیں جو آپ نے لیے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے. اور اپنی زندگی کے اندر ڈیسیشنز کتنے لیتے ہیں؟ the major decisions which we take are not more than 2 or 3 decisions. Are not more than 2 or 3 decisions. Others are the consequences. اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. 2-3 decisions ہوتے ہیں. If I give my example, my major decision which I took in 2012, I took the decision to go to become Maulana, to become the student of the Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. That was my major decision. After that, these are the consequences. One of the consequences, I am sitting here in front of you on the minbar and reciting majlis. آپ کی زندگی کا اندر تلاش کریں وہ کون سی جو میجر ڈیسیشنز ہیں, جواب نہیں ہوتا. ان میجر ڈیسیشنز میں سے ایک میجر ڈیسیشن جو ہے, the major decision is the help and the nusrat of the Imam. It's very important. It's a major decision. ہم بہت کچھ کہہ رہے ہیں, جو وقت آ جائے گا کیا کریں گے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے how many people were there? There were thousands of people. When the time of decision came, they couldn't take the decision. Okay, وہ کیا عبادت نہیں کر رہے تھے؟ عبادات کرنے والے موجود تھے, مسجدوں میں تو موجود تھے سارے. سلیمان ابن سرد خزائی, he was among the leaders of the توابین.
بعد میں تمامین جو لشکر جو اسٹینڈ کیا سب کے سب شہید ہو گئے. یہ عبادت کرنے والوں میں سے تھے. Then what happened? They couldn't stand with امام حسین علیہ السلام, the imam of the time. کیا چیز ہے جو ڈیسیشن کو چینج کر دیتی ہے. یہ آسان کام نہیں عزیزوں. آپ کہیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اوہ مولانا why should I take tension, انشاءاللہ ہو جائے گا. That's a major thing. جو اسٹینڈ نہیں کر سکا حسین کے ساتھ, امام نے کیا کہا تھا, اتنے دور ہو جاؤ کہ حل میں ناصر جن سننا کی صدا نہیں آئی پھر, ورنہ اگر آ گئے کانوں کے اندر تو جہنم ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اچھا میں جو ہے خاموشی جو چل رہا ہے چلتا رہے اور میں امام کے ساتھ ہوں گا. میں از دس اے کیس؟ مثلا میں آپ کو سوال کرتا ہوں, آپ کے ایک خدا نہ خاصا جو سینے کی بیماری ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, اور ہارٹ پیشنٹ ہارٹ کی گولی کھاتا ہے, رات کو اس کو سینے میں درد اٹھے اور اس کے پاس باکس پڑا ہوا ہو, اس میں 50 میڈیسنس پڑی ہو, ڈفرنٹ میڈیسنس, وہ کہے بسم اللہ الرحمن انشاءاللہ یہ والی میڈیسن ہوگی, بسم اللہ کھا لے جاؤ. not take this that medicine. why? ہاں زندگی اور موت کا سوال ہے, کوئی اور میڈیسن چلی گئی تو میرا ہارٹ کا درد ختم نہیں ہو, میں دنیا سے چلی جاؤں گا. واٹ اباؤٹ امام زمان کے ساتھ دیکھو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا عزیزوں. آپ اس کو آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. آپ بولے یار سب کچھ ہوگا, ٹھیک ہوگا. نہیں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کس کے ساتھ اسٹینڈ کر رہا ہوں, سو امپورٹنٹ. اب اس پہ ہم تھوڑی سی بات ہے, میں 5-10 منٹ میں آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا. سلوات بھیجیں محمد علیہ. دیکھیں عزیزوں, جو فرعون ہوتا ہے اپنے ٹائم کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, the discussion of حضرت موسیٰ علیہ السلام is repeated the most. The name of حضرت موسیٰ علیہ السلام is mentioned the most amongst all the Anbiya. What is the reason? روایات ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. روایت میں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو وہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا, سب کچھ ہوگا. اچھا جس سوراخ کے اندر وہ گھسے تھے, the hole in which they entered, you will enter as well. یعنی جو ہول سے مراد یہاں پہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں. رسول خدا نے کہا یہ ہو کر رہے گا. کبھی مجھے وقت ملا تو میں بنی اسرائیل کی آیتوں کے سامنے پڑھوں گا. what is happening currently, the same thing happened at the time of Fir'aun. At the time of Fir'aun it happened. فرعون کیا کام کرتا ہے, فرعون نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. فرعون نے اپنے آپ کو کیا کہا, انا ربکم الاعلی, میں رب اعلیٰ ہوں. اچھا لوگ نہیں جانتے تھے, لوگ جانتے تھے ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے. You came to this world in front of our eyes, you are not the Lord. But what happened? People were still doing sajda to him. لوگ پھر بھی سجدہ کر رہے تھے. کیا وجہ تھی؟ فرعون نے کیا کیا, کام کیا کیا. فرعون کی ایک اسٹریٹجی جو قرآن نے کہی ہے, انہیں ایک جو تھا ظلم تھا. فرعون ظلم کرتا رہا. لوگوں کو کیا کیا, قرآن مجید کہتا ہے کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, لوگوں کو گروپ سے بانٹ دیا تھا, ان کو ڈفرنٹ گروپ سے بانٹا اور کہا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. This is one of the tactics of Fir'aun. وہ جیسے غزہ کے اندر بچوں کو شہید قرار کر رہے ہیں, یہ فرعون کا کام ہوتا ہے. وجہ کہ بچوں کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ بچوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ اگر آپ کے سامنے مارا جائے تو آپ کا جتنا بھی اسپرٹ ہوتا ہے وہ سب جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ ٹیکنیک اور ٹیکٹک ہوتی ہے فرعون کی. وہ بچوں کو قتل کرتا ہے, بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا. یہ ایک ہے. لیکن ایک پرابلم یہاں پر اس کے اندر یہ ہے, آپ جس کے اوپر ظلم کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے, تو ظلم کرنے کے بعد تو خوف کے اندر رکھتے ہیں, پرابلمز اور ٹینشنز کے اندر موجود ہوں. پرابلمز اور ٹینشن اور خوف کے اندر کوئی ہو تو کیا اس کے اندر کریٹیوٹی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ سوال. آپ کے گھر میں ڈاڈا کام کرنا ہے, ڈاڈا ہم کہتے ہیں سواہیلی کے اندر a lady who's working at your home. So we have this experience with the African community that if there is a lot of pressure, آپ اپنا برین یوز نہیں کرتے ہیں. Why? اپنا برین یوز کریں گے, پتہ ہے سامنے جو ہے میرا مالک جو ہے کوئی غلطی ہو گئی, میرا مالک مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ قوالیاں سنائے گا. He will speak. So they don't use their mind. سوال, ایجپٹ کے اندر کریٹیو پیپل تھے یا نہیں تھے؟ کریٹیوٹی تھی یا نہیں تھی؟ ابھی تک آپ کو دنیا کے ونڈرس میں سے ایک ونڈرس موجود ہے, کیا ہے؟ ہاں, احرام مصر, پیرامڈس. یہ بتا رہے بھائی وہاں پر کریٹیو پیپل موجود تھے. اس کا مطلب کیا کہتا اس نے, وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, اس نے گروپ سے بنایا. ایک گروپ کے اوپر وہ ظلم کر رہا تھا, ایک گروپ کو کیا کیا تھا اس نے, ایک گروپ کو سو کریٹیو رکھا تھا, کام کرو, آرکیٹیکٹس ہیں, سب کچھ اپنے جو تھے فرعون والے ان سب کو ایسے رکھا.
ان کو پیسے دے رہا ہے, سب دے رہا ہے. ایک یہ کرتا ہے, اسی طریقے سے یہاں بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر جو ہے کچھ اربوں کو اس میں پیسے دے کے رکھے ہوئے ہیں, پھر انہوں نے تم عیاشی کرو, سارے تیل کے کنویں تمہارے پاس ہیں, تم جو ہے کھیلتے رہو پیسوں کے اندر. یہ فرعون کا کام ہوتا ہے. لیکن ان دونوں کے اندر ایک پرابلم ہے, تو بہت وقت نہیں ہوگا, 5 منٹ ختم کروں. ان دونوں ٹیکنیکس کے اندر پرابلم ہے. پہلی بار کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ون ڈے آفٹر دا ظلم دے ول اسٹینڈ اپ, اینڈ دیٹ واٹ از ہیپننگ ان غزہ. کتنا ظلم کریں گے آپ, ظلم کرتے 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 وہ تھک جائیں گے. وہ کہیں گے مارو گے نا, مارنے کے بعد کیا کر سکتے ہو, تم نے سب کو تو مار دیا ہے. جب تم نے ماں باپ سب کو مار دو, اکیلا بچہ جو بچا ہے وہ کیا کرے گا, وہ ریونج لے گا. یہ جو ظالم وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اس کا یہاں سے. اور دوسری طرف سے کون ہے, دوسری طرف سے وہ شخص موجود ہے کہ جس کو میں نے برائب کیا ہے اور جس کو میں پیسے دے رہا ہوں. ایک دن تو اس کی غیرت جاگے گی اور وہ کہے گا میں پیسوں میں بک چکا ہوں. ایک انسان کے پیسے میں کب تک بکتا رہے گا, ایک دن زمین اس کا جاگے گا. دے ول اسٹینڈ اپ اگین اس کو ون ڈے. تو کوئی تھرڈ سسٹم ہونا چاہیے. وہ تھرڈ سسٹم کیا ہو کہ کچھ کیا جائے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ یہاں پر ہے کہ جو فرعون کام کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, مائنڈ سیٹس کو تبدیل کرتا ہے فار دا یوتھس. آپ کے اوپر آ کر ظلم نہیں کرے گا ویسٹ آ کر, آپ کو آ کر جب پیسے نہیں دے گا, ظلم نہیں کرے گا, آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے گا. دا وے یو آر تھنکنگ, دا پرائرٹیز یو ہیو, یو ول چینج دیز پرائرٹیز. آپ کے ذہن میں امام زمان کہاں رہے گا, آپ کے ذہن میں کچھ اور رہے گا. وہ کچھ اور کیا وہ ڈسکس کرتا ہوں. فرعون نے کیا کیا, میں آیتوں کو نہیں پڑھوں گا ورنہ میں وقت کر جائے گا. فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کیا کہا فرعون نے کہ یہ جو فرعون آیا ہے اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے, اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے. اسورۃ من الذھب, سونا چاندی کدھر ہے, یہ تو ایک کیا ہے, معمولی سے انسان ہے. He doesn't have anything. I have everything. I have power. I have army. So اس کے ذہن میں کیا تھا, انسان کی ویلیو کس کے ذریعے سے, یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا. اور حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ قوم اس پہ پھول بھی بن گئی ہے, پھول ہو گئی پوری پوری قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا. اس نے کیا کیا, لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا. اگر مقام منزلت ہے, سیٹس ہے, پیسے کی وجہ سے سونا سونا سونا. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ جب یہ فرعون پانی کے اندر غرق ہوا ہے, غرق ہونے کے بعد یہ بنی اسرائیل باہر نکلے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلا کام, سونے کا بچڑا بنایا. سونے کا بچڑا بنایا. سونے کا بچڑا بنانے کا مطلب کیا ہوا, سونے کا بچڑا اس وجہ سے, یعنی یہاں پر بتا رہے ہیں فرعون مر چکا ہے لیکن مینٹیلٹی سونے کے ابھی تک موجود ہے. کس میں, فرعونیوں کے اندر نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر موجود ہے. وقت کا نبی موجود ہے. یا نوٹ لسننگ ٹو موسیٰ علیہ السلام. ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہمارے جوانوں کو ایک ایسی مینٹیلٹی پر لگایا جائے گا کہ امام زمان کے بارے میں کب فکر کریں گے, کبھی فکر نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے گا, جو انسان پیسے کے پیچھے دوڑے گا, پیسہ کمائیے لیکن اپنے وقت کے امام کو نہ بھولے. ایک آخری داستان بنا کے ختم کرو. ایک شخص تھا, وہ ہمیشہ امام زمان کو یاد کرتا تھا, ہمیشہ امام زمان کو یاد کرتا تھا. اللہم کل ولی, اللہم عجل ولی, امام آ جائیے, امام آ جائیے. وہ ہمیشہ دعا کرتا تھا. کہ امام کی جو ہے کیا نام ہے, خاص جو ہیں اصحاب ہیں, ان کے لیئرز ہوتے ہیں, 3 different لیئرز آ گیا. صحیح ہے. ان میں سے ایک جو ہے اس شخص کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ تم امام سے ملنا چاہتے ہو, وہ لے کر جاتا ہے اس کو. جب لے کر جاتے ہیں بیچ میں دریا آتا ہے, دریا پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دونوں شروع کر دیتے ہیں دریا پر چلنا. تھوڑی دیر میں بادل آ جاتے ہیں, تو بارش کا موسم ہو جاتا ہے. اس کے دل میں خیال آتا ہے, جو گیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے روف کے اوپر صابن رکھے ہیں, I have kept soaps on the top of my roof. وہ سارے کے سارے میلٹ ہو جائیں گے. یہ سوچتا ہے, اس کے پیر جو ہیں یعنی ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرے جو ساتھ میں جو امام کا صحابی تھا, وہ کہتا ہے ایک پوڈرٹ نہیں, یہ تھاٹس کو اپنے ذہن سے نکالو. وہ کہتا ہے سوری چلنا شروع کرتے ہیں. اور وہ جاتے ہیں خیمے کے پاس, اس خیمے میں جس میں امام زمان موجود ہیں. اور یہ کہتے جاؤ, امام زمان کی آواز آتی ہے وہاں سے, دعو, بولتے ہیں اس کو چھوڑ دو,
هذا رجل صابونی، صابن ممارس ہے. اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ صابن چل رہا ہے. یہ ہمارا والا نہیں ہے. میں کہوں گا مولا اس کے ذہن میں تو صابن تھا، میرے ذہن میں تو پورا سپر اسٹور ہے. کیا کیا لے کر گھوم رہا ہوں میں. اس چیز کے ساتھ میں امام کے ساتھ اسٹینڈ کروں گا. اتنے لوگ امام حسین کے ساتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے. اپنی زندگی کے اندر دیکھیے گا میں کتنے امام کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں. آپ کے پاس قرآن لکھا ہے نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا. اقیم الصلاۃ، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم. The namaz which you are reciting here is a reward of the namaz which was there before between the two namaz. What does it mean? آپ کو اس نماز سے پہلے ایک اور نماز قائم کرنی ہے. وہ قائم کرنا ہے، وہ کلچر ہے جو نماز سے قائم کرنا. نماز سے پہلے تم نے کیا کیا؟ خدا یاد تھا یا نہیں تھا؟ اپنی ڈیلنگس کے اندر خدا تھا یا نہیں تھا؟ جب تم روڈ پر گھوم رہے تھے، مارکیٹس میں جائے، خدا یاد تھا نہیں؟ اگر وہاں خدا یاد تھا you will remember Allah subhanahu wa ta'ala in your prayers. اپنی نماز کے اندر آپ دیکھ لیجیے حال کیا ہے، کتنی چیزیں یاد آ رہی ہیں. ان چیزوں کے ساتھ میں سمجھ جاؤں یہ ساری اٹیچمنٹس ہیں. یہ اٹیچمنٹس مجھے اپنے وقت کے امام کے قریب نہیں مل گئی. خدا تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. آج کی رات خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے خاص انصار و اصحاب میں خدا ہمیں شریف فرما. خدا ہماری تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. خدا آخری جد امام زمان فرما رحمہ اللہ تعالی. سورۃ الفاتحہ. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی. روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی. روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی. خون سے دینا عبادت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. جب خدا کو
نبی نے کہا دین کامل ہوا مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی شاعری کی شرائط بتا بھی گئے اور عشق حیدر پلا بھی گئے سبت جعفر میں قربان میں عشق کے ابن جعفر کو بھی شاعری آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی چند اشعار امام بارگاہ میں پیش کرو حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے باب و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام کو فکر وہ بنا ہم بھلا نہیں سکتے از سقیفہ تائیدہ دہر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے بے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے پارا کے پاروے کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے اے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے سب ہی منہ چھپائیں گے سب ہی منہ چھپائیں گے جب امام آئیں گے آپ پیش کرو یہ ہمارے فخر و ریاض شاطرانہ یاری کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ